نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پناہ و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کی اس کلاس میں حاضر ہیں اور اس سلسلے کا آج یہ تیسرا سیشن ہے. اس سے پہلے ہم نے 2 سیشن کیے اور اس میں ہم نے پہلے سپارے کا ہاف مکمل کیا. آج ہم پہلے سپارے کا 3rd کوارٹر انشاءاللہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا کہ ہم یعنی کہ پیچھے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن پاک میں آپ آگے بھی جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں باقی انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ آیا ہے. تقریباً 33 صورتوں میں 100 سے زائد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی نبی تھے، پیغمبر تھے اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت لاوا ان کے جو ہے آگے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بنی اسرائیل یعنی کہ 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلے در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے سے ایک قبیلہ چلا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ دور تھا جب شریعت میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز تھا، یعنی 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کی جا سکتی تھی اس دور میں، اس شریعت کے اندر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے ان کی 2 بیٹیاں، ایک تو یعنی کہ لیہ بن لابان اور راحیل بنت لابان، یہ 2 بہنیں تھیں اور دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں تھیں. ایک سے 6 بیٹے ہوئے، جو بڑی والی تھی ان سے 6 بیٹے ہوئے اور جو چھوٹی تھی راحیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے چہیتی بیوی تھی ان سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. اور باقی جو 2 بیویاں تھیں وہ بانیاں تھیں بیسیکلی اور ان سے بھی جو ہے 2 بیٹے ہوئے. تو اس طریقے سے 6 پہلی بیوی سے اور باقی جو 3 تھیں ان سے 2 بیٹے ہوئے، تو یہ 12 بیٹے بنتے ہیں. تو جو بڑی بیوی کے 6 بیٹے تھے ان میں سے ایک کا نام تھا لاوا اور ان کی نسل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 250 سال کا فاصلہ ہے. کتنا؟ 250 سال کا فاصلہ ہے. کل ہمارے بھائی تحسین صاحب نے چونکہ پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ سب کو جو ہے میں بتا دوں تاکہ آپ کے فائدے کے لیے جو ہے آپ کے علم میں آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83. اور اس میں پھر جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے کہ وہ یاد کرو اس یعنی کہ عہد کو، اس میثاق کو جو ہم نے بنی اسرائیل سے لیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا. We took a firm covenant from the children of Yaqub. کیا فرم covenant تھا، کیا وہ وعدہ تھا؟ لا تعبدون الا اللہ. اب آپ دیکھتے چلے جائیں کہ سابقہ جو شریعتیں تھیں ان کے اندر جو عقائد تھے اور جو احکامات تھے وہ اور ہمارے اندر جو بیسکس ہیں وہ تو تقریباً سیم ہی ہیں. لا تعبدون الا اللہ، پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. تو یہی ہمارے ہاں بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ ہماری شریعت کے اندر بھی ہے. وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ جو آپ کے جو ہے کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی جو ہے نیکی اور بھلائی کرنا. وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں سے للناس، اب یہ یتامہ اور قریب رشتہ دار وغیرہ ان سے ہٹ کر جو عوام الناس ہیں، پبلک ہیں،
जनरल पीपल हैं, वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और आम लोगों से भी जो है नेकी की बात कहना, नरमी के साथ, खुशखुल्की के साथ, अच्छे मिजाज के साथ लोगों के साथ गुफ्तगू करना। व अक़ीमुस्सलात व आतु ज़कात, और नमाज कायम रखना और ज़कात देते रहना। नमाज कायम रखने से मुराद ये है कि नमाज को जो है उसके वक्त के ऊपर पढ़ना, उसकी शराइत, उसके फ़राइज़, उसके वाजिबात, उसके मुस्तहबात, उसकी सुनन, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है नमाज के ज़ाहिर के तकाज़े जो हैं उनको भी बुरुए कार लाना, और जो उसके बातनी तकाज़े हैं, इंटरनल यानी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स और इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, वो सब जो है उसको फुलफ़िल करना, ये जो है। और वआतु ज़कात, और ज़कात देते रहना। तो आप देखें कि ये सारी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर बयान की गई हैं, और जिन बातों का जो है बनी इसराइल के साथ वादा लिया गया था, अहद लिया गया था, वो सारी बातें शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी उसी तरीके से हैं कि हम भी जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, गरीबों, मिस्किनों, यतीमों के हुकूक का ख्याल रखना, नमाज जो है कायम करना और ज़कात अदा करना, ये मोहम्मद शरीयत मोहम्मदी के अंदर भी इसी तरीके से है। लेकिन उनके यहाँ थोड़ा यानी कि फ़र्क था कि नमाज जिस तरह हम 5 वक्त की पढ़ते हैं, वो उस तरीके से 5 वक्त की नमाज़ें उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं थी। या हम जिस तरह से 1 महीने के रोज़े रखते हैं, हमसे ज़्यादा कठिन उनके रोज़े थे और हमसे ज़्यादा जो है सख्ती थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत नरमी पैदा फरमा दी है, बहुत आसानियाँ पैदा फरमा दी हैं। हम 30 रोज़े रखते हैं, वो हमसे ज़्यादा रखते थे। ईसाई 40 रोज़े रखते थे, ठीक है ना। और उनके रोज़े जो है हमें तो फिर इफ्तार कर देते हैं, बीच में गैप मिल जाता है, फिर हम सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद फिर हम नया रोज़ा शुरू करते हैं। उनके यहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ थी। रात को वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते थे, और ये जो मुस्तकिल उनका रोज़ा होता था, खुलता था और अगला रोज़ा जो है वो शुरू हो जाता था। तो ये बड़े सख्त रोज़े थे उनके। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़बलैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून, फिर तुम में से चंद लोगों के सिवा सारे जो है इस अहद से, जो अहद उन्होंने अल्लाह से किया था, उस अहद से फिर गए, रूगर्दा हो गए। व अंतुम मुरिदून, और तुम हक़ से गुरेज करने वाले ही थे, हक़ से गुरेज करने वाले हो। तो आपने देखा कि पीछे भी यही सरिश चली आ रही है कि वो वादा करते थे और फिर जाते थे, मुकर जाते थे, और अल्लाह ताला की तमाम तर जो है इनामात और इकरामात के बावजूद उन्होंने हरदर्मी, ज़िद का और फसाद अंगेज़ी का जो है रास्ता इख्तियार किया। और ये रास्ता जो है किसी भी तौर पर यानी कि महबूब रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है जिसकी तारीफ़ की जा सके कि भाई ये बहुत अच्छा जो है उनका अमल था, या बहुत अच्छा उनका जो है एटीट्यूड था। नहीं, अंबिया अल्लाह की आयात का इनकार करना, अंबिया को कत्ल करना, ज़मीन के अंदर फसाद अंगेज़ी पैदा करना, लोगों को बरगलाना, फिर जो है अल्लाह की किताब के अंदर तारीफ़ करना, अपने हाथों से लिखकर अल्लाह की तरफ उसको मंसूब करना, फिर इस तरह के अकीदे जो बना लेना कि जी हम तो सिर्फ चंद रोज़ ही जो है जहन्नुम के अंदर जाएंगे, बछड़े की परस्तिश कर लेना, अल्लाह को जो है कि जी हम आँखों से देखेंगे तो मानेंगे। ये सारी चीज़ें हम पीछे पड़ चुके हैं। ये सब जो है आप देखें कि इससे जो एक तबीयत एक सामने, आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें ना, कि ये यानी कि किसी कौम के अंदर, किसी यानी कि कौम के लोगों के अंदर इस तरह के मिजाज हों, इस तरह की आदतें हों, तो वो किस तरह तबीयत के होंगे, कितनी सख्त उनकी जो है तबीयतें होंगी कि कोहे तूर को उनके ऊपर खड़ा कर दिया गया और तब कहीं जाकर वो माने। तो ये सारी बातें जो हम पढ़ चुके हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अब अगली बात एक और जो है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, और जब हमने तुमसे ये पुख्ता अहद भी लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। अब तौरात में ये लिखा हुआ था कि एक दूसरे का खून बहाना ये हराम है, तुम पर एक दूसरे का खून बहाना क्या है, हराम है आपस में, यानी कि जो बनी इसराइल थे। वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ये भी उनकी तौरात में लिखा हुआ था कि तुम एक दूसरे का खून भी नहीं बहाओगे और ना अपने लोगों को जिलावतन करोगे, उनके घरों से, उनकी बस्तियों से जिलावतन नहीं करोगे। यू विल नॉट एक्सपेल देम, यू विल नॉट kick them out from your the territories। ये भी अहद उनसे जो है अल्लाह ताला ने लिया था।
ثم اقررتم، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا، یعنی مان بھی لیا کہ ہاں نہ ہم ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، نہ ہم ایک دوسرے کو ناحق ان کے علاقوں سے باہر نکالیں گے. وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، یعنی گواہ بھی ہو، اس عہد کے اوپر گواہ بھی ہو. لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب مدینہ پاک کے اندر آپ دیکھیں اوس اور خزرج یہ دو انصار قبائل تھے. اوس اور خزرج یہ دو انصار قبائل تھے. اب بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ تھے یہودیوں کے قبیلے. کچھ جو ہے ادھر مل گئے، کچھ ان کے حلیف بن گئے، کچھ ان کے حلیف بن گئے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ تھا کہ جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو اب ڈیفینیٹلی وہ عہد تو یہی ہوتا ہے جب آپ حلیف ہوتے ہو کہ اگر ایک قبیلے کے اوپر حملہ ہو گیا تو دوسرا قبیلہ جو اس کو سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ان کے جو حلیف ہوتے ہیں وہ بھی پھر ان کے ساتھ ان کو لڑنا پڑتا ہے نا. تو وہ اوس اور خزرج کے درمیان جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہودی جو قبیلے تھے وہ آپس میں پھر ان کی طرفداری کرتے ہوئے اپنے اپنے جو حلیف تھے، الائز تھے، ان کی طرفداری کرتے ہوئے وہ پھر آپس میں لڑتے تھے. یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ گرفتاریاں ہو جاتی تھی، جیسے وار پریزنرز ہوتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر جب وہ قیدی ہو کر آ جاتے تھے پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی تھے. پہلے قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے قیدی جو ہے پکڑتے تھے، بعد میں فدیہ دے کر ایک دوسرے کے قیدیوں کو چھڑاتے، اپنے قیدیوں کو چھڑاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ تم نے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی تم نے جو ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو اور قتل کر رہے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اس پر مستداد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، وہ جو اوس اور خزرج. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تُفَادُوهُمْ، پھر جو ہے ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ ساری زندگی تمہارے سامنے جھکے رہیں، تمہارے سامنے احسان مند رہیں، تو پھر فدیہ دے کر جو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا. یہ نوبت کیوں آئی؟ یعنی پہلے اگر اصل جو حکم تھا تورات کے اندر کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، ایک دوسرے کو قیدی نہیں بناؤ گے، اگر اس کے اوپر تورات کے اصل حکم کے اوپر عمل کر لیتے تو اب یہ فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت نہ آتی نا. تو پہلے آپ نے خود پٹھے کام کیے، غلط کام کیے، تورات کے حکم کی نافرمانی کی، ان احکامات کو پس پش ڈالا، اور اب جو ہے بڑا اچھا بننے کے لیے ان کو فدیہ دے کر چھڑایا جا رہا ہے تاکہ اس کا سر کبھی میرے سامنے اٹھے نہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ یعنی یہ بھی تو کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے نا، فدیہ دے کر چھڑانا اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے تو یہ بھی تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قتل نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ملکوں سے اپنے نہ نکالو. تو تم کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو. یعنی جو قومیں اپنی الہامی کتابوں پر منو عن عمل نہیں کرتی، ایز اٹ از عمل نہیں کرتی، they practice partly، کچھ پر عمل کرتی ہیں اور کچھ پر عمل نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی قوموں پر عذاب کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے. یہ تو تھے بنی اسرائیل جن کا ہم نے سن لیا. اللہ تعالیٰ نے سے کیا ان کو یہ سارے قصے اس لیے بیان کیے کہ بڑا آپ سن کر جو لطف لیں اور ہنس لیں، واہ واہ واہ. یہ قصے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں، ہم اپنی اصلاح کریں،
ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ایز اے امت مسلمہ ہم ان کو دور کریں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے دنیا کی زندگی میں مسلط یعنی ذلت مسلط کر دی. تو ہم اگر کوئی کام کریں گے، کیا ہم نہیں کر رہے؟ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پر عمل کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. Adopt and enter into the orbit of Islam completely. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز پسند آتی ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو پسند نہیں آتی وہ چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ ہمیں پسند ہے، جمعے کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی 5 نمازیں ہمیں جو ہے بھاری لگتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر نماز فرض ہے تو جمعے کی نماز فرض ہے، باقی اب 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا ایسا جو ہے رویہ کیوں ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بنی اسرائیل کے اوپر ان نافرمانیوں کی وجہ سے اور تورات کے اوپر پارٹلی عمل اور پارٹلی عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دے گا. یعنی ایسے لوگ اللہ کے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. دنیا میں بھی ان کو جو ہے ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کی جائے گی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو ارادے جنم لیتے ہیں نا، جو نیتیں جنم لیتی ہیں، جو کام کرنے کا تم دل میں ابھی کسی سے تم نے وہ کہا بھی نہیں ہے، صرف دل میں ایک خیال گزرا ہے، سوچا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے. یعنی آخرت کی زندگی کو پس پش ڈال دیا ہے، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے. حالانکہ یہی سب کچھ نہیں ہے. اللہ نے پہلے دن سے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ ہے. ہمیں جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ ہم محنت کریں اور اس تک جو ہے پہنچنے کی جستجو کریں. وہ جنت جس سے آدم کو نکالا گیا تھا اسی جنت تک پہنچنے کی اب کاوش ہے. Our effort should be to achieve our goal, to achieve our destination, and to keep, the moving and walking towards the paradise. آدم علیہ السلام کو وہاں سے اللہ نے زمین پر بھیجا، یہ سفر تھا. اب یہاں سے پھر واپس جو ہے جنت کی طرف کا سفر شروع ہو گیا ہے. اب جنت کی طرف جو ہے، اب جو شخص جو ہے دنیا کی زندگی میں دل لگا کر بیٹھ جائے گا، دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ کر بیٹھ جائے گا، تو آخرت تو اس سے جو ہے اوجھل ہو گئی نا. تو پھر کیا اس کو جو جنت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی. روز محشر جو ہے دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، آخرت کے اندر بھی نہ ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی کسی طریقے سے مدد کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کی جو جزا ہے وہ ان اعمال کی بنیاد پر ہے جو دنیا میں ہم کرتے ہیں. تو دنیا میں اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں اچھی جزا ملے گی، اور اگر دنیا میں ہم اللہ کے نافرمان بن کر رہے اور ہم نے قرآن کی تعلیمات سے انحراف کیا اور اپنی زندگی ہم جو ہے ایسے یعنی کہ گزارتے رہے کہ کافر بھی ہمیں دیکھ کر شرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس نے جہنم بھی بنائی ہے. وہ کہ انیشلی جو ہے جہنم مومنین کے لیے نہیں ہے، کافرین کے لیے ہیں. لیکن جو گناہگار ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اللہ چاہے تو ان کو بخش بھی سکتا ہے، لیکن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ عادل بھی ہے، تو جہنم میں وہ جائیں گے اور اپنی سزا بھگتیں گے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے پیغمبر بھیجے. میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے سارے جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، سارے نبی حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से आए, जिनको अंबियाए बनी इसराइल कहा जाता है, सिवाय हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बनी इस्माइल से आए, और बनी इस्माइल में कोई नबी नहीं हुआ सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यहूदी जो है हालांकि जानते थे कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि उनकी किताब के अंदर वो सारी क्वालिटीज, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो सारे जो है मेंशन थे। और नबी जो है, जिस तरह मैं आपको सबक पढ़ा रहा हूँ, इस तरह अंबिया अपनी उम्मतों को वो जो वादा उन्होंने वादा यानी आलम अरवा में किया था, वह अख़ज़ल्लाहु मिसाक़ नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, ये जो वादा था, इस वादे को उन्होंने इस तरह से जो है इफा किया कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, मोहम्मद जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं वो आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। ये सबक, ये पाठ जो है हर नबी अपनी उम्मत को पढ़ाता रहा, बताता रहा, और इतनी यानी कि वजाहत के साथ उन्होंने ये चीज़ें बयान की कि उनको मालूम था कि कौन सा सितारा किस जगह होगा तो मोहम्मद पैदा होंगे, किस जगह पैदा होंगे, कहाँ से मक्का से मदीना हिजरत करेंगे, वो खजूरों वाला शहर होगा, उसकी निशानियाँ भी उनकी किताबों में मज़कूर थी। और उन्हीं निशानियों की वजह से इनके आबाओ अजदाद, ये जो हुजूर के दौर के यहूदी थे, इनके आबाओ अजदाद सदियों पहले मदीने में आकर, हालांकि मदीना उनका इलाका नहीं था, वो तो फलस्तीन के रहने वाले थे, यहाँ आकर आबाद हो गए थे कि वो नबी जो है यहाँ पर आएगा, हम नहीं हमारी नस्लें जो है उनके वक्त को पालेंगी और उन पर ईमान ले आएंगी। अब सवाल ये है कि जब हुजूर का दौर पा लिया तो ईमान क्यों नहीं लाए? हसद की वजह से कि हम में से नहीं है, बनी इसराइल में से नहीं है। क्यों? आदत पड़ गई थी ना, सारे नबी जो है उधर से ही आते रहे, किताबें उधर ही आती रही, तो आदत पड़ गई थी। तो अब समझ वो ये रहे थे, ये चीज़ शायद अल्लाह ने मख्फी रखी थी और इस चीज़ का उनको नहीं मालूम था कि वो बनी इसराइल में से होंगे या बनी इस्माइल में से होंगे। तो जब जो है वो देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से आ गए हैं, तो उन्होंने कहा ज़हाबत नबुव्वत मिन बनी इसराइल, कि अब नबुव्वत जो है बनी इसराइल से चली गई। तो जानते थे, इस तरह जानते थे, कुरान कह रहा है कि जिस तरह अपनी सगी औलाद को बंदा पहचानने में कोई गलती नहीं करता ना, आपका बच्चा 100 बच्चों में खड़ा हो, उसकी आवाज़ से आप पहचान जाएंगे, उसके रोने से आप पहचान जाएंगे, ठीक है ना। कोई मुगालता होता है अपने बच्चे को पहचानने में? 1000 बच्चों में खड़ा कर दें, 1 लाख बच्चों में खड़ा कर दें, आप अपने बच्चे को पहचान लेंगे या पहचान लेंगे, या मिक्सअप हो जाएंगे, यार मेरा कौन सा है? तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जिस तरह जो है तुम अपनी औलादों को पहचानते हो, इस तरीके से वो पहचानते थे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो अंबिया आते रहे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब अता फरमाई, और उनके पीछे जो है अल्लाह ताला ने पैदल पे बहुत से पैगंबर भेजे, 4000 साल तक नबूवत जो है और रिसालत उनके दरमियान रहे। वआतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को भी रोशन निशानियां अता की। अब यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, और हमने पाक रूह के जरिए उनकी तायीद और मदद की। रूहुल कुदुस जो है ये हज़रत जिब्रील अमीन का लक़ब है, रूहुल अमीन भी और रूहुल कुद्स भी, ठीक है ना। वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, क्योंकि हज़रत जिब्रील अमीन ही आए थे ना जब हज़रत मरियम के पास, फतमस्सला लहा बशरन सविया, जब वो बशर की जो है लिबादे के अंदर आए और उनका लियाबल के गुलामुन ज़किया, मैं आया हूँ ताकि तुझे पाक बेटा दूँ। हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा ताकि मैं तुझे जो है पाक बेटा दूँ। तो जिब्रील भी अल्लाह की मखलूक ही है ना, तो जिब्रील जो है कहें कि मैं तुझे पाक बेटा दूँ तो ये शिर्क नहीं होता। तो अगर जो है कोई कह दे कि जी ये किसी वली की दुआ से हुआ है तो ये शिर्क हो जाता है, सर समझना चाहिए ना। कहते हैं जी गौस कोई पुत्र बढ़ता है, गौस पुत्र देता है, तो गौस पुत्र नहीं देता तो जिब्रील पुत्र देता है। जिब्रील भी तो अल्लाह का एक बंदा ही है ना, अल्लाह की मखलूक ही है ना, देने वाला तो अल्लाह ही है ना, गौस देने वाला है ना जिब्रील देने वाला है, देने वाला तो अल्लाह ही है। लेकिन अल्लाह ताला फिर जो है अपने मखलूक में से जो चुनिंदा लोग होते हैं उनको ये इख्तियार दे देता है, वो अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह फिर उनके मांगे पर जो है कोई कदगंद नहीं लगाता, कोई बैन नहीं लगाता, कोई उनको मना नहीं करता, जो मांगते फिर वो दे देता है। तो वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस,
अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून। और फिर जो है कहा कि तो क्या हुआ जब भी कोई पैगंबर तुम्हारे पास वो अहकाम लाया जिन्हें तुम्हारे नफ्स पसंद नहीं करते थे तो तुम वहीं पर अकड़ गए और बाज़ों को तुमने झुटलाया, फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून, बाज़ों को तुमने झुटलाया और बाज़ों को तुम कत्ल करने लगे। अब देखें यहाँ पर जो है अल्लाह ने फरमाया कि जब भी कोई हुक्म जो है नबी ऐसा लेकर आया जिसको तुम्हारे नफ्स पसंद नहीं करते थे तो तुम अकड़ गए और तुमने जो है तकज़ीब कर दी, इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, झुटलाने लगे नबियों को और बाज़ नबियों को तो तुमने कत्ल भी कर दिया। तो यानी कि वो अल्लाह के पुजारी बनने के बजाय अल्लाह की इबादत और नबियों के सच्चे जो है मुती और फर्माबरदार बनने के बजाय वो अपने नफ्स के फर्माबरदार थे, अपनी नफ्स और शहावत पर जो चलते थे, जो उनका नफ्स उनको कहता था, जो चीज़ उन्हें पसंद थी वो बस वो कर लेते थे, जो पसंद नहीं होती थी उसको पस कुछ डाल देते थे, उस पर अमल नहीं करते थे। फिर अल्लाह ने फरमाया वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और यहूदियों ने कहा हमारे दिलों पर गिलाफ है। यानी जब आप किसी चीज़ पर गिलाफ चढ़ा देते हैं तो कोई चीज़ अंदर नहीं जाती, यानी कवर करती है अगर किसी चीज़ को आप तो दूसरी चीज़ जो है उसके अंदर नहीं जाती। यानी हमारे दिल जो है इस तरह से यानी कवर्ड है कि कोई बात जो है जो नबी कर रहा है, जो अल्लाह जो है भेज रहा है वो हमारे दिलों में नहीं उतरेगी। हम इतने पक्के हैं, हम इतने जो है हमारे दिल सख्त हैं, जिस तरह पीछे भी हम पढ़कर आए हैं कि पत्थरों से भी ज़्यादा। तो वो कहते थे कि हमारे दिलों पर गिलाफ है, बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह हमारा ऐसा नहीं बल्कि उनके कुफ्र के बायस अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है। फ़क़लीलन मा युमिनून, सो वो बहुत ही कम ईमान रखते हैं। तो जिसके दिल में हक उतरता नहीं है ना, मौलवी साहब लगे हुए हैं, वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, आओ जी आओ, नमाज पढ़ने आओ, मस्जिदों को आबाद करो, ये करो वो करो, लेकिन दिल है कि टच से मसीह नहीं हो रहा, दिल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब आप देख लें, बनी इसराइल के दिलों को देख लें और हमारे लोगों के दिलों को देख लें। हम मुंह से कह नहीं रहे, उन्होंने कह भी दिया था कि हमारे दिलों पर जो है गिलाफ चढ़ा हुआ है। तो हमारे दिलों पर क्या चढ़ा हुआ है? गिलाफ नहीं है, मैं एक जनरल में बात कर रहा हूँ। हमारे लोगों के दिलों पर भी गिलाफ चढ़ा हुआ है, हक की बात तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करना हमारे लिए जो है बहुत मुश्किल हो गया है। तो हमारी हालत भी बनी इसराइल से कोई काम नहीं है। वो भी कहते थे हम अल्लाह के बड़े महबूब हैं, वो भी यही कहते हैं, वो भी कहते थे हम बख्शे जाएंगे, हम भी कहते हैं हम भी बख्शे जाएंगे। अमल की तरफ नहीं, बस ये बख्शवा देगा, वो बख्शवा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमल की तरफ नहीं आते, अमल से दूर भागते हैं। कहते हैं बस है जी गौस पाक का लंगर पका रहा हूँ तो ये मुझे बख्शवा दे। तो यार गौस पाक ने भी ये काम किए थे। गौस पाक तो जो 25-25 साल जो है वो है रियाज़ात और मुजाहदात और सहरा में और नफ्स कशी में जो है उन्होंने गुजारे। तो गौस पाक जो इस रास्ते पर चल रहे हैं और आप पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हैं, अपने गौस पाक को भी जो है बदनाम करवा रहे हैं। उनकी ये तालीमात है कि नमाज ना पढ़ो, बस जो है मेरी 11वीं पका लेना तो बस काम बन जाएगा। ऐसा है, ये नहीं 11वीं आप 11वीं करें 12वीं करें सब करें, मना नहीं है, लेकिन ये कि जो अल्लाह ने चीजें फर्ज की हैं उनको छोड़कर हम किधर कामयाबी ढूंढ रहे हैं, ये बात भी गलत है ना। फिर जो है कहा कि वलम्मा जाअहुम किताबुन फ़क़लीलन मा युमिनून, सो वो बहुत ही कम ईमान रखते थे। यानी कि ईमान तो था लेकिन यानी कि अच्छा ईमान नहीं, ईमान को तो बड़ा यानी ईमान को तक़वियत मिलती है हमारे सारे से। जितने आप हमारे सारे करते जाएंगे, जितना अल्लाह के साथ और नबियों के साथ अपने ताल्लुक़ को जो बढ़ाते जाएंगे, आपका ईमान यानी कि कभी से कभी तर होता चला जाएगा। वलम्मा जाअहुम किताबुन मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब यानी कुरान जब आ गया जो उस किताब तौरात की जो है तस्दीक करने वाली है। अब देखें ना, ये सारी बातें यानी जो उन्होंने तो अपनी किताब के अंदर यानी कि ऑल्ट्रेशन कर ली, उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो गई, लेकिन कुरान का तो एक एक हर्फ जो है जो जिस तरह नाजिल हुआ उसी तरीके से है। तो ये किताब जो है उनकी असल तालीमात की तस्दीक करने वाली थी, उनके नबियों की तस्दीक करने वाली थी, जो पैगाम लेकर आए उनकी तस्दीक करने वाली थी, जो उनके अकायद थे, जो उनके सही आमाल थे, जो अहकामात उनके लिए नाजिल हुई थी उनकी तस्दीक करने वाली थी।
تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آ گیا، جو اس کتاب یعنی تورات کی اصل تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس قرآن یعنی قرآن کے بارے میں بھی ان کی تورات کے اندر موجود تھا کہ قرآن جو ہے وہ ساری کتابوں کی جامع ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے خود نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعا مانگا کرتے تھے. جب اس دور میں بھی تو مومن اور کافر تھے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ مومن تھے اور جو نہیں مانتے تھے وہ کافر تھے. تو مومنین اور کفار کی جنگیں تو اس دور میں بھی ہوئی. تو جب وہ کفار سے جنگ لڑنے کے لیے جاتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، تو وسیلے کے طور پر کہتے تھے کہ یا اللہ وہ محمد جو تیرا آخری نبی ہے اور وہ قرآن جو تیری آخری کتاب ہے، اس محمد اور قرآن کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمن پر فتح عطا فرما. تو ماضی میں تم جو ہے اس نبی اور اس کتاب کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر یعنی کہ فتح حاصل کرتے رہے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. اب جب وہ نبی آ گیا ہے، وہ کتاب آ گئی ہے، تو نہ اس نبی کو مان رہے ہو نہ اس کتاب کو مان رہے. یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ جو تشریف لے آیا، جس کو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا ماضی کا صیغہ ہے. جب حضور اور قرآن آ گیا، ما عرفوا حضور کو بھی وہ پہلے سے جانتے تھے، قرآن کو بھی وہ پہلے سے جانتے تھے، کفروا بہ، تو اسی کے منکر ہو گئے. حضور کی نبوت کا بھی انکار کر دیا اور قرآن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو اللہ نے فرمایا بس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایسا یعنی دانستہ انکار کرنے والوں پر. کوئی مغالطہ نہیں تھا، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں کہ پہچاننے میں کوئی غلطی ہو رہی ہو. اچھی طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا، اس طرح سے جس طرح اولاد کو انسان پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو اتنی واضح نشانیاں ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں سے دیکھ کر جو ہے انہوں نے، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کے جو ہے جو شانیں ہیں ان کے درمیان مہر نبوت ہوگی. جب وہ مکہ میں آپ پیدا ہوئے تھے اور جو یہودی عالم تھا اور تاجر بھی تھا، جب وہ آیا وہ چاند وہ ستارہ جو ہے نمودار ہوا جو نشانی تھا آپ کی پیدائش کی، تو اس نے جناب مکہ کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا کہ وہ آخری نبی جو ہے آج پیدا ہو گیا ہے اور یہاں پر کسی کے یہاں پیدا ہوا ہے، کس کس کے یہاں لڑکے ہوئے ہیں. تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا میرے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. ان کے مجھے لے چلو. جب اس کو وہاں پر لے جایا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید شال کے اندر جو ہے آپ لپٹے ہوئے تھے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ شال ہٹاؤ. جب شال ہٹائی گئی، اس نے آپ کے جو شانے تھے ان کے پیچھے جو ہے جب نظر ڈالی تو وہ کبوتر کے انڈے جتنی جو ہے ایک گوشت کا یہاں پر ابھار تھا اور اس کے اوپر بال تھے. یہ مہر نبوت تھی. اس نے جب وہ مہر نبوت دیکھی ہے تو اس پر جو ہے یعنی کہ اس نے غش کھا کر وہ گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنت ہے کافرین کے اوپر، انکار کرنے والوں پر. دانستہ انکار کر رہے ہیں. بے سمجھ کرو بھی انفسهم من یکفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں. اور تمہارے درمیان کتابیں آتی رہی ہیں، تم کتاب کے مزاج کو، وحی کے مزاج کو سمجھتے ہو، تم قرآن پاک کو جو ہے جانتے ہو، پھر تم جان بوجھ کر انکار کر رہے ہو. یہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ بغین، محض اس حسد میں. اب دیکھیں اللہ نے جو ہے بغین کا لفظ اور آگے حسد کا لفظ بھی آئے گا. بغین کا معنی بھی جو ہے حسد یہاں پر کیا ہے
کہ اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے. اب تمہاری چاہت کے مطابق جو ہے نبی نہیں آیا نا, تم چاہ رہے تھے بنی اسرائیل سے آئے, تو اللہ کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبوت کے لیے رسالت کے لیے منتخب فرما لے. تو تمہاری چاہت کے مطابق نبی تمہاری نسل میں سے تمہارے قبیلے میں سے نہیں آیا, اس لیے اب تم ان کو جانتے بوجھتے جو ہے ان کا انکار کر رہے ہو, تو اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہو نا. فباؤ بغضب علی غضب, پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے, یعنی کہ اللہ کا بے شمار غضب جو ہے ان کے اوپر ہوا. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے, یعنی قرآن, اس پر ایمان لے کر آؤ. جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے, جب ان کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس کتاب قرآن کے اوپر جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس پر ایمان لے کر آؤ, تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی. ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, جو ہم پر نازل کی گئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا اس کا انکار کریں گے. وَهُوَ الْحَقُّ, حالانکہ یہ قرآن بھی حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور یہ اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے, یعنی یہود کے پاس ہے, تورات کی, انجیل کی, زبور کی, سب کی تصدیق کرنے والا ہے. اور یہ بھی حق ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو کہہ رہے جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو تو مانیں گے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی نازل ہوا اس کو ہم نہیں مانیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھ ایک آرگومنٹ کر رہا ہے کہ چلو اسی بات کو مان لیتے ہیں کہ یعنی کہ اس کتاب پر ہم ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی. تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ قل, اے محبوب آپ ان سے پوچھیں, اب آپ ان سے پوچھیں, آرگومنٹ ان کے ساتھ کریں. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ, دریافت فرمائے کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر تمہارا ایمان تھا تو کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نبیوں کی اس طرح سے یعنی بے عزتی کرو, اس طرح سے ان کی گستاخی کرو کہ ان کو آپ قتل کر دو؟ یہ تمہارا ایمان تھا اپنی کتاب کے اوپر کہ تم اپنے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب انہی کا قول ہے نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے, اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. تو تمہارا اپنی کتاب پر ایمان کا یہ حال ہے کہ تم اپنے نبیوں کو جو ہے قتل کرتے رہے. اللہ اکبر. تو اللہ فرمایا کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے؟ ان کو تم مومنین, اگر تم مومن تھے تو یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہیں تو نبیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تھی, ان کا کہا ماننا چاہیے تھا. لیکن تمہارے کرتوت جو ہے بتا رہے ہیں کہ تم اپنی کتابوں پر بھی کوئی ایمان رکھنے والے نہیں ہو, تمہارا حال تو بہت ہی برا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور صورتحال تو یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام جو ہے خود ہی نشانیاں لائے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, پھر تم نے اس کے بعد ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم ہو ہی جفاکار, در حقیقت تم ظالم ہو, جفاکار ہو. یعنی تمہارا حال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تھوڑی نشانیاں لے کر آئے, معجزات لے کر آئے, اور تم نے کیا کیا؟ وہ گئے تو ان کے پیچھے تم نے جو ہے بچڑا بنا لیا, اس بچڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی. ایسے مومن ہوتے ہیں, ایسا کتاب کے اوپر ایمان ہوتا ہے. تو انہوں نے جو کہا کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ یہ تم اپنی شکل جو ہے اس آئینے کے اندر دیکھ لو کہ کتنا تمہارا ایمان اپنی کتابوں پر تھا. کیا تم نے اپنی کتابوں کو رسپیکٹ دی اور کیا تم نے اپنے نبیوں کی رسپیکٹ کی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا. مانتے نہیں تھے نا, شرارتیں کرتے تھے, بے ایمانی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو طور کو, پہاڑ کو اٹھا کر جو ان کے اوپر سر کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب تو مانتے ہیں. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے خذوا ما آتیناکم, اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ما آتیناکم بقوہ, مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں جو ہے عطا کی ہے.
واسمعوا اور ہمارا حکم سنو. قالوا تو تمہارے بڑوں نے کہا, کیا کہا؟ سمعنا وعصینا, یعنی ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ تورات کو سنو, اس کو مانو, یعنی اس میں اللہ کا کلام تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا, ہم نے جو ہے سنا مگر مانا نہیں, سن لیا ہے لیکن مانا نہیں. اب یہ جو عادت ہے کہ سن لیا ہے مانا نہیں, یہی عادت ہماری بھی ہے. امت مسلمہ بھی آج یہ ساری بنی اسرائیل کی عادتیں ہیں اور نشانیاں جو ہے ہمارے اندر بھی موجود ہیں. سنتے ہیں ہم, کہتے ہیں سننی اس لیے کہ ہم سنتے ہیں, سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں, عمل کی طرف نہیں آتے, نافرمانی کرتے. وعصینا, ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی. بچڑے سے بڑی محبت شروع کر دی. کہ اللہ سے محبت کرو, اس کے نبیوں سے محبت کرو, اس کی بھیجی ہوئی کتاب سے محبت کرو, ہمارے صالحہ کی محبت تمہارے دلوں میں ہو. وہ بچڑا جو ہے, یعنی اس معبود حقیقی سے محبت نہیں ہے, وہ بچڑا جو ہے اس کو بھی تو تم پوج رہے تھے نا خدا سمجھ کر. تو اس یعنی کہ جھوٹے خدا کو پوجنے میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی محبت دلوں میں رچ بس گئی. لیکن جو حقیقی خالق اور مالک ہے وہ کہہ رہا ہے, اس کی جو ہے سن رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے. اللہ اکبر. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اللہ اکبر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے. اس بات کو, اس چیز کو تم ایمان کا نام دے رہے ہو, یہ تمہارا ایمان ہے جو تمہیں جو ہے بچڑے کی عبادت پر اکسا رہا ہے. یہ تمہارا ایمان ہے جو تمہیں نیک اعمال سے جو روک رہا ہے. یہ تمہارا ایمان ہے ہفتے کے دن کہا کہ شکار نہ کرو, شکار تم کر رہے ہو. یہ تمہارا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ بہت ہی بری باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعتا ان پر ایمان رکھتے ہو. قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ فرما دیں. اب دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اللہ کے محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, مقرب ہیں, اللہ کے نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. بیٹے سے مراد یہاں پر اس طرح بیٹے نہیں, بس کہ اس کے جو ہے چہیتے, ہم اس کے چہیتے ہیں, اس کے پسندیدہ ہیں, اس کے محبوب ہیں, اس کے مقرب ہیں. یہ باتیں جو ہے تو اللہ نے فرمایا کہ قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے, اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ریزرو کر دیا گیا ہے, تم ہی اس کے جو ہے حقدار ہو, اور لوگوں کے لیے نہیں ہے, تو فتمنوا الموت, تو تم موت کی آرزو کرو, دعا کرو یا اللہ ہمیں جلدی سے جو ہے جان چھوٹے. اس دنیا سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے, محنت مشقت کرنی پڑتی ہے, کتنی یعنی مشکلات ہیں دنیا کی زندگی کے اندر ہے. آج کل ہے ایسے میں فرلوں کے اوپر گزارے ہو رہے ہیں, جابیں چھوٹی ہوئی ہیں, تو کتنی مشکل ہے بھائی. جب اتنا ہی تمہیں جو ہے کامل یقین ہے کہ جی بس مرے تو سیدھا ہم نے جنت میں جانا ہے, تو جان چھوٹے گی مر کر جو ہے دنیا سے. تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا ان سے کہو نا کہ اگر یہ تمہارا گمان صحیح ہے تو پھر موت کی تمنا کرو نا, ان کو تم صادقین, اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے, کبھی زبان کے اوپر یہ دعا نہیں آئے گی کہ اللہ بس ہمیں موت ہی دے دے, ہم جائیں یہاں سے, اس دنیا سے جان چھوٹے, ہم تو تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں, ہم تو تیری ملاقات کے خواہش مند ہیں, اس دنیا سے ہماری جان چھوڑا. یہ کبھی نہیں کہیں گے. فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں. اندر سے سب پتا ہے کہ ہمارے کالے کردوت کیا ہیں,
ہماری حرکتیں کیا ہیں, ہم کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ موت کا نام لو تو جھرجھری سی جو ہے جھرجھری آ جاتی ہے, کپکپاہٹ تاری ہو جاتی ہے. ڈرتے کیوں ہیں موت سے؟ اس لیے کہ من عالم کے من دانم, مجھے معلوم ہے کہ میں جو ہے کیا ہوں, میں نے کیا کیا ہے, کون کون سی یعنی کہ گل ہم نے جو ہے کھلائے ہیں, کون کون سے چند ہم نے چڑھائے ہیں, یہ سب ہمیں معلوم ہے. اس لیے جو ہے موت سے ڈر لگتا ہے کہ ادھر جا کر تو پھر ڈرنے پڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا جو ہے برے اعمال کما کر اور کیا گناہ اور کیا مظالم جو ہے انہوں نے آگے بھیجے ہیں یا پہلے جو کر چکے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حوث میں مبتلا پائیں گے. مرنے کی بات اور مرنے کی دعا اور مرنے کی تمنا میں بہت دور کی بات رہی. آپ ان کو دنیا میں سب سے زیادہ جینے کی حوث اور حرص رکھنے والا اور تمنا رکھنے والا پائیں گے کہ میں بس وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں, مرنا نہیں چاہتے ہیں, سب سے زیادہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ہے یہ زندگی کی حرص اور حوث جو ہے وہ ان کو ہے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے, 1000 years لائف مل جائے. اتنی جو ہے زندگی کی تمنا ہے, حرص ہے, خواہش ہے. واللہ بصیر وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. اللہ اکبر. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے. اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی کیا ہوگا, تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی. جتنی چاہے زندگی, مرنا تو ہے نا ایک دن, تو پھر جب جاؤ گے تو عذاب تو پھر ملے گا نا. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے نا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے, ہمیں تو خیر وہ اختیار نہیں دیا جاتا, لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب ان کی موت کا وقت آتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اختیار دیتا تھا کہ جینا چاہتے ہو یا اور اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو. تو انبیاء ہمیشہ جو ہے واپس جانے کو پسند فرماتے تھے, اختیار کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جو ہے جب وہ آئے حضرت ملک الموت, تو وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے مشہور واقعہ ہے. تو بعد میں جب دوبارہ آئے وہ آنکھ نکل گئی, اللہ کے پاس گئے, پھر جناب واپس جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ موسیٰ کو کہو کہ یہ جو یعنی کہ جانور ہے بچڑا, اس کے اوپر ہاتھ رکھے, جتنے جو ہے بال اس کے نیچے, اب دیکھنا آپ ہاتھ رکھیں, اتنے سے تو بال ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی کتنے جو ہے 2-4 ہزار تو بال آ ہی جائیں گے اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں, بلکہ زیادہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اتنی جو ہے عمر آپ کو مل جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد آفٹر دیٹ اس کے بعد کیا ہوگا؟ چلو 4000 5000 10000 جتنے بھی بال نیچے آئے, 1,00,000, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا جانا تو پھر بھی ہے. تو آپ نے فرمایا الان, ان کیوں نہیں, انہیں لے چل, تو جانا جو ہے جانا لکھا ہوا ہے, مرنا تو ہے تو اب لے چل. 5000 سال زندہ رہنے کے بعد بھی مرنا ہی ہے تو ابھی لے چل, تو روح جو ہے قبض کر لی. اللہ اکبر. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ فرما دیں جو شخص, یہ یہودی آئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ سوالات تھے کچھ وہ کہ آپ اگر ان کے جوابات دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے سوال پوچھے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ آپ پر وہی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل. ہر نبی کے بعد جبریل ہی آتے تھے. جبریل. انہوں نے کہا اب تو ہم بالکل بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ پر. جبریل تو ہمارا جو ہے بہت سخت دشمن ہے, اس نے ہم پر بڑے مظالم کیے ہیں, اس نے ہمیں بہت مارا ہے, کوٹا ہے, تو جبریل تو ہمارا دشمن ہے. اگر آپ میکائیل کہتے, میکائیل کو اپنا دوست کہتے تھے,
کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے بارش برسانا اور کیونکہ منو سلوا شلوا ان کو ملتی رہی تھی نا، تو میکائیل ان سے دوستی اور محبت کرتے تھے کہ اگر میکائیل آپ کے پاس آتا ہوتا تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آتے. بے ایمانی تھی نا، نہیں لے کر آنا تھا. تو اس کا جو اللہ تعالیٰ بیان قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرماتے ہیں جو شخص جبریل کا دشمن ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ظلم کر رہا ہے. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے. جبریل خود تو نہیں لے کر آ رہا، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ حکم دیتا ہے وہ لے جاتا ہے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. پھر وہی بات، کتاب ہماری قرآن جو ہے مصدق ہے، پچھلی کتابوں کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے، تو تصدیق کرنے والا ہے. اور مومنوں کے لیے ہدایت ہے، خوشخبری ہے، سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا، میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے. اب یہاں پر دیکھیں، جو اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہو، اللہ پھر اس کے ساتھ اعلان جہاد کرتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے من عاد لی ولیا، جو میرے ولی سے جو ہے دشمنی رکھتا ہے، دشمنی کرے گا، دشمنی اختیار کرے گا، نفرت کرے گا، فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرا اسے کھلا اعلان جنگ ہے. تو جبرائیل، میکائیل، اللہ کے نبی رسول سب اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس کی مت ماری گئی ہے، جو بالکل عقل سے پیدل ہے، وہی اس کا انکار کرے گا. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذُوهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر بل اکثرهم لا یؤمنون، بل ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے. عہد کو توڑتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، بار بار وعدے کر کے جو ہے وعدہ خلافی کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اصلا اس کتاب کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. یہ نہیں کہ جو انہوں نے تحریف شدہ کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والے، نہیں، وہ کتاب جو نبی پر نازل ہوئی، جو اصلا کتاب تھی، جو صحیح تعلیمات تھی، اس کی کتاب تصدیق کرنے والا ہے ہماری کتاب. اب جو ان کے پاس ہے اس کی نہیں. اس میں تو بہت ساری جو خرافات ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو لکھ کر اس کے اندر ایڈیشن کر دیا ہے. تو فرمایا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں. یعنی اب قرآن کا انکار کرنا در حقیقت ان کا اپنی کتاب کا انکار کرنا ہے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، اس سے اوپر کی جو کتابیں ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو تمہاری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ محمد آئیں گے اور قرآن جو ہے اللہ کی آخری کتاب ہوگی، تو اپنی کتاب کو ماننا تو یہ ہے کہ محمد کو مان لو، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مان لو. تو جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے آخری نبی جو ہے انکار کیا اور قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا تو تم نے اپنی کتاب کا انکار کر دیا، کیونکہ تمہاری اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اللہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے. اس دور میں جادو بہت تھا، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جادو پڑا تھا، اور پھر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آگے جب آئے تو اس دور میں بھی جادو بہت زیادہ تھا. تو یہود جو ہے
اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے, جنات پڑھا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. یہ یہودی تو اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائی اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ نبی نہیں تھے, جادو کرتے ہیں. وہ ہوا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو بہت زیادہ تھا, تو آپ نے جو ہے ساری جو کتابیں جادو کی تھیں ان کو اکٹھا کروایا, اکٹھا کروا کے جو آپ کا تخت تھا اس کے نیچے جو ہے اس کو دفنا دیا. اب جب آپ کا انتقال ہو گیا تو جو جنات تھے, شیاطین تھے, شرارتی جن, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کرسی جو آپ کی کرسی تھی اس کو ہٹا کر اس کی کھدائی کر کے وہ کتابیں نکالی اور لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو جی یہ کتابیں تھیں جادو کی, جن کو پڑھ پڑھ کر جو ہے یہ ہوائیں بھی مسخر تھیں, جنات بھی مسخر تھے, یہ بھی تھا وہ بھی تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کو اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ یہ جادوگر تھے. نعوذ باللہ, الیاذ باللہ. یہ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا. اللہ جو ہے قرآن انبیاء کی یعنی کہ صفائیاں پیش کر رہا ہے, ان کی عصمت کو بیان کر رہا ہے. وما کفر سلیمان, اللہ فرما رہا ہے سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. یعنی کہ جو جادو ٹونا کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑا. فرمایا کہ وما کفر سلیمان, حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا, بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا. یعلمون الناس السحر, جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا. اللہ رب العزت نے جادو اور معجزے میں فرق کرنے کے لیے اور ان کی ابتلاء اور آزمائش کے لیے دو فرشتے نازل کیے جو ان کو جو ہے جادو کی تعلیم دیتے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن آگے آتا ہے تو فرشتوں پر اتار گئے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اب بات یہ ہے کہ کسی بری چیز کو سیکھنا اس نقطہ نظر سے کہ مجھے اس چیز کا پتہ لگے کہ یہ بری چیز ہوتی کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے. تو آپ جو ہے بری چیز بھی سیکھ سکتے ہیں, اس کو کرنے کے لیے نہیں, اس کا فن, اس کا علم جاننے کے لیے, تاکہ آپ اس کا انکاؤنٹر کر سکیں. ہر بندہ نہیں جو اس فن کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں, آپ بس میں رہنا, لیکن اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ سارے جو ہے آپ شیطانی کام کریں یا وہ سارے شیطانی عمل پڑھیں جو کفر و شرک کے اوپر جو مبتلا ہے, نہیں. تو یہ جو دو فرشتے آئے تھے ہاروت اور ماروت, یہ جو ہے دونوں کچھ نہیں کسی کو سکھاتے تھے, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں, سو تم کافر نہ بنو, اس پر جادو پر اعتقاد کر کے کافر نہ بنو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے. سب سے زیادہ پاپولر منتر کیا تھا کہ دو میاں بیوی ہوتے تھے نا, تو اگر کسی کی بیوی بڑی حسین خوبصورت ہو تو میاں بیوی شادی شدہ ہوتے تھے, تو سب سے زیادہ جو پاپولر منتر تھا اور جادو تھا جس کو وہ سیکھتے تھے وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کروا دی جائے, ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے. جس طرح جو آج کل ہمارے بنگالی عامل اور بابا اور یہ اور وہ محبوب جو ہے قدموں میں اور میاں بیوی میں علیحدگی اور یہ اور وہ خلا تسخیر قلب پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله, حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے. اگر جادو میں بھی کوئی تاثیر ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے, جادو اٹسیلف کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے جو ہے یہ قوتیں رکھی ہیں, شیطانی قوتیں بھی ہیں, رحمانی قوتیں بھی ہیں, ان کی جنگ ہے, قیامت تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. اور اس میں اور اس میں, نوری میں اور شیطانی میں جو بھی تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے, الا باذن اللہ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ اکبر. وَيَتَعَلَّمُونَ, اور مگر اللہ, اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں.
ولا ينفعهم، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو برباد کرنے والی ہیں نا. آپ خاندانوں کو توڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان تفریق کر رہے ہیں. جو چیزیں نقصان دہ تھیں وہی سیکھتے تھے، وہی کرتے تھے، جو نفع بخشتی ان کو نہیں سیکھتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمُوا، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جادو ٹونا اس راستے کے اوپر جو چلا، جو اس کا خریدار بنا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ان کی تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، ان کے نبیوں نے بتایا ہوتا کہ جادو ٹونے کے پیچھے مت چلنا، ٹھیک ہے نا. اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ بات وہ جانتے تھے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی کہ اخروی فلاح کے عوض بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس سودے کی حقیقت سے آگاہ ہوتے، لیکن انہوں نے بہت ہی جو ہے برا سودا کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا. یہ جو ساری چیزیں یعنی کہ وہ کر رہے ہیں نا، اگر وہ ایمان لے آتے اور نیک عمل کرتے اور متقی بنتے تو تھوڑا بھی جو ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہوتا جو یہ کر رہے ہیں، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس راہ سے آگاہ ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، جلدی جلدی جو ہے اس کو پڑھتے رکوع کو تاکہ ہمارا کوارٹر ہو جائے. اور اس میں پھر یہ بھی تھا کہ ہاروت ماروت یہ جو تھے اس میں بڑی افسانوی اسرائیلیات ہیں، اور وہ مستند چیزیں نہیں ہیں کہ یہ دونوں جو ہے زہرہ نامی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس نے جو ہے ان کو اپنے دام میں پھنسا لیا، پھر بدکاری کی اور پھر اللہ نے ان کو جو کنویں میں الٹا لٹکا دیا. یہ ساری جو ہے یعنی کہ مغلظات ہیں، ایسے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو ہے غلط باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ولذکرنا عذاب علیم. اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ لک ایٹ می، سمجھے نا، تو راعنا مت کہا کرو. اب حضور صحابہ کرام جو ہے راعنا، پلیز یا رسول اللہ لک ایٹ اس، pay attention towards us، یعنی یہ اس طرح سے راعنا کا لفظ کا یہ معنی تھا. لیکن یہودی اس کو ٹیڑھا کر کے جو ہے راعینا، اب اس کا معنی ہو گیا our shepherd، ہمارے چرواہے. یعنی اس طرح سے جو ہے بدتمیزی کرتے تھے. السلام علیکم کہنے کے بجائے کہتے تھے السلام علیکم تم پر. السلام علیکم کا معنی تو ہے کہ تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ نے سنا تو حضرت عائشہ صدیقہ تو جو ہے بڑی ناراض ہوئی. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ دیکھیں میں نے تمہیں نہیں معلوم میں نے کیا کہا، وعلیکم، میں نے تو ان کا جواب دے دیا. انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم. تو اگر انہوں نے مجھ پر موت بھیجی ہے تو میں نے ان کو لوٹا دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اب وہ یہ راعنا لفظ تو ٹھیک تھا، لیکن جو یہودی تھے اور منافقین تھے وہ اس کو غلط استعمال کرنے لگے تھے، زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے تھے اور اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ایک لفظ رہ گیا ہے، ایسا لفظ جس سے میرے نبی کی گستاخی کا شائبہ بھی پیدا ہو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو. بے شک صحابہ تو نیک نیتی کے ساتھ وہ لفظ بولتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، ایک اور لفظ دے دیا انظرنا. یہ کیوں نہیں کہتے راعنا، کہنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ تم تو سچی نیت سے کہتے ہو، اچھے یعنی کہ انٹینشن کے ساتھ کہتے ہو، لیکن یہ بدبخت اس کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں. تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، اس کی بدلے جو ہے کہا کرو انظرنا واسمعوا. اور پھر یہ کہ واسمعوا کہ اگر یہ اشارہ کہہ دیا، یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے؟ یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا پارڈن، ایکسکیوز می، سے اگین. یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. تو اللہ فرمایا واسمعوا، میری محبوب کی مجلس میں جب بیٹھا ہوا کرو تو اتنی توجہ کے ساتھ تم سنا کرو کہ یہ کہنے کی نوبت ہی نہ ہے
کہ say again. انظرنا کا معنی یہ ہے کہ say again. یا رسول اللہ say again. Excuse me, pardon us. تو جب آپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے آپ ان کی بات سنو گے تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد جو بغور سنتے رہا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھلائی اترے یہ بات ان کو پسند ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو عزت ملے، ترقی ملے، شان و شوکت ملے، فتوحات ملے، ان کا دل سڑتا ہے، کڑتا ہے، یہ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اور اللہ جو ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیها بخیر منها ومثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. اب یہ ایک پورا فن ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے یعنی کہ ناسخ و منسوخ، قرآن پاک کی چند آیات میں جو نسخ ہے یعنی یہ ریپیل ہو گئی ہیں، ان کی تلاوت باقی ہے لیکن حکم باقی نہیں ہے. کچھ وہ ہیں جن کا کی تلاوت بھی اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا دی اور ان کا حکم بھی ختم ہو گیا. کچھ وہ تھی جو قرآن میں موجود ہیں، تلاوت ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے الفوز الکبیر کے اندر جو ہے وہ لکھا کہ 5 جو ہے آیتیں ہیں جن میں نسخ ہے. ٹھیک ہے نا، بعد نے زیادہ لکھا، بعد نے اس کی بھی جو تعبیر کی اور کہا کہ ان میں بھی نسخ نہیں ہے. تو بہرحال 5 آیتیں جو انہوں نے بیان فرمائی. تو نسخ یہ ہے کہ ایک پہلے حکم ہو اور دوسرا حکم آ جائے تو وہ جو دوسرا حکم ہے وہ پہلے حکم کو ریپیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو نسخ بولتے ہیں. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله ولی ولا نصیر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے. تو حقیقت میں تو اللہ ہی دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں خاص اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ شان عطا فرماتا ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کثرت کے ساتھ سوالات جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہ کرتے تھے اور تنگ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کے دربار کا ادب سکھایا کہ کثرت کے سوالات نہ کیا کرو بلکہ جو ضروری ہو وہی پوچھا کرو. ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے بس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہ باتیں جو ہے نا زیادہ سوال کرنا یہ ایمان سے محرومی کا بھی سبب بن سکتا ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں. کفر یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کفر کی طرف لوٹ جائیں. اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، حسد تو وہی ہے نا کہ یہ ہمارے نسب میں سے کیوں نہیں ہے، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب واضح ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے. فاعفو واصفحوا، سو تم درگزر کرتے رہو، واصفحوا اور نظر انداز کرتے رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. پھر جب حکم آیا تو ان کو جو ہے مدینے سے جلا وطن بھی کر دیا گیا، ان کو بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، بنو نذیر کو جو جلا وطن جو ہے کر دیا گیا، اور منافقین کو بالکل جو ایک ایک کر کے جو کک آؤٹ کر دیا گیا، مسجد سے نکال دیا گیا. وہ امر جب آیا تو سارا کچھ ہو گیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کیا کرو اور زکات دیتے رہا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور ضرور بضرور جو ہے پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی نہیں داخل ہوگا، کوئی داخل نہیں ہوگا، جنت میں صرف ہمارا ٹھیکہ ہے.
سوائے اس کے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو. تلک امانیہم، اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کی باطل امیدیں ہیں، فالس ہوپس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہودی اور عیسائی جو جنت میں جائیں گے، وہ بھی جائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اس دور میں جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہوں گے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کی نبوت اور رسالت کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور ان پر ایمان رکھتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ آج موسیٰ ہوتے تو موسیٰ بھی میرا کلمہ پڑھتے، موسیٰ بھی میرا کلمہ پڑھتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو شریعت عیسوی پر عمل نہیں کریں گے. 40 سال زندہ رہیں گے تو شریعت محمدی پر عمل کر کے زندہ رہیں گے اور اسی پر موت آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی آرگومنٹ پیش کرو. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جس نے سبمٹ کر دیا، اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا، سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن جس نے کر دی اور وہ صاحب احسان ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، فل سبمیشن دے دیتا ہے، اس کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے. اور ایسے لوگوں پر ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر وہی آیت آ گئی، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. انشاءاللہ اس دن وہ ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے. اس دن اللہ نے فرمایا کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے. جو اہل ایمان ہیں ان کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے اور جو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کے انعام و اکرام کے حقدار بنیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہماری تیسری نشست جو ہے وہ مکمل ہوئی اور ہم نے پہلے سپارے کا تیسرا جو کوارٹر ہے اس کو مکمل کیا. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل ہم اس سلسلے کی چوتھی نشست اور پہلے سپارے کا آخری کوارٹر انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.